اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ نوٹ: اس کہانی میں موجود تمام کردار اور یہ کہانی بالکل سچے واقعے پر مبنی ہے، لیکن اس کہانی میں موجود تمام نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کہانی کا نام ہے حجاب۔ شازیہ گلابی جوڑے میں ملبوس تیز رفتاری کے ساتھ تانگے کی طرف آ رہی تھی۔ آج اسے کالج جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اس کی امی پیچھے سے آوازیں دے رہی تھیں کہ شازیہ، ناشتہ بھی تم نے نہیں کیا، ساتھ تو کچھ لیتی چلو۔ شازیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اگرچہ اس کے 2 بڑے بھائی بھی تھے، لیکن شازیہ کو گھر میں سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بھائی بھی اس سے بہت پیار کرتے۔ یوں سمجھیں کہ سب گھر والوں کی جان شازیہ میں اٹکی ہوئی تھی۔ شازیہ نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ رکھتے ہوئے تانگے میں بیٹھنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں تانگے والے چاچا نے شازیہ سے بولا کہ بیٹا دھیان سے، تانگے پر چڑھو، کہیں گر مت جانا۔ شازیہ نے مسکراتے ہوئے بولا، چاچا ایسے نہیں ہو سکتا۔ شازیہ گھر میں لاڈلی ہونے کی وجہ سے نہایت ہی شریر اور نازک مزاج تھی۔ شازیہ ان دنوں 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ اس میں کئی خوبیاں تھیں۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا۔ بہت ہی اچھا امیر خاندان، حسن و جمال اور ذہانت میں بھی کمال تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک گرہن لگنے والا تھا۔ آنے والے دنوں سے انجان، وہ بہت ہی پرجوشی سے اپنے 12ویں کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ شازیہ کی امی حجاب کرتی تھی۔ شازیہ کی امی اسے بھی حجاب میں رہنے کی تلقین کرتی، لیکن شازیہ چونکہ لاڈلی تھی اس لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا پردہ کرنے کو۔ شازیہ حجاب نہیں کرتی تھی، لیکن وہ سر پر دوپٹہ ضرور رکھتی۔ شازیہ چھٹی کے وقت جب کالج سے باہر آئی تو ادھر ادھر سے انجان اپنی دوستوں کے ساتھ کسی بات کو لے کر کہکہے لگا کر ہنس رہی تھی کہ اچانک اس کی ایک دوست نے شازیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کی توجہ سامنے کی طرف کروائی۔ سامنے لڑکوں کا ایک ٹولہ کھڑا تھا۔ اس میں سے ایک لڑکا مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا۔ شازیہ کے دوست نے بولا کہ یہ لڑکا اکثر یہیں کھڑا ہوتا ہے۔ شازیہ نے اس کی بات مذاق میں ڈالتے ہوئے بولا کہ ہمیں کیا، کوئی کھڑا ہو یا نہیں۔ اگلے روز وہ لڑکا پھر وہیں کھڑا تھا اور آج وہ اکیلا کھڑا تھا۔ شازیہ کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ شازیہ کو اسی وقت اپنے دوست کی بات یاد آ گئی۔ ابھی اس بار شازیہ کو کچھ الگ محسوس ہوا۔ اس نے پھر اس بات کو روز نوٹس کیا۔ وہ لڑکا واقعی روز وہیں کھڑا ہوتا اور وہ شازیہ کو بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھتا رہتا۔ شازیہ کو اس کا یوں دیکھنا بہت ہی برا لگا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہر بات کیا کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتانے کے لیے اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ اتنے میں باہر کے دروازے کی دستک ہوئی اور اس کا بھائی باہر کی طرف چلا گیا۔ شازیہ نے سوچا کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے اور مجھے پہلے اس لڑکے کے بارے میں پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ اگلے روز شازیہ کا پہلا امتحان تھا، اس لیے اس نے دل لگا کر امتحان کی تیاری کی۔ اس نے آج وردی نہیں پہنی تھی کیونکہ اس کے امتحان تھے، اس لیے اس نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ظاہر اس نے میک اپ نہیں کیا تھا اور اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چہرے پر معصومیت اور الگ ہی نور چلک رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھی اور تانگا سے تیز رفتاری کے ساتھ اس کے کالج کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کا امتحان بہت ہی اچھا ہوا۔ شازیہ امتحان دے کر گھر کی طرف واپس جا رہی تھی کہ
इसी दौरान तांगा अचानक रुक गया। वो पीछे बैठी हुई थी। इसे लगा कि शायद तांगे वाले ने तांगा रोक लिया है। वो चौंक गई और चाचा को बोली कि चाचा, तांगा क्यों रोका? इसने आगे की तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई। तांगे के सामने वही लड़का अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। अभी वो इसी आलम में हैरान थी कि वो लड़का पीछे शाजिया की तरफ बढ़ा। इसने शाजिया को नीचे उतरने को बोला। जब उसने ऐसा कहा तो शाजिया कांप उठी। शाजिया ने इसे गुस्से से बोला, तुम होते कौन हो मुझे तांगे से उतारने वाले? मैं नीचे क्यों उतरूं? तो उस लड़के ने बोला कि देखो, मैं कोई सख्ती नहीं चाहता। देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इतने में चाचा नीचे उतरा और उसने बोला कि फयाज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये किसकी बेटी है? गोया चाचा इस लड़के को जानता था, क्योंकि चाचे ने इसका नाम लिया था। तांगे में बैठी दूसरी लड़कियां भी बहुत डर गईं। फयाज ने बोला कि चचा, डरो मत, मैं कुछ भी गलत नहीं करने आया। शाजिया की तरफ मुखातब होकर फिर बोला कि मैं तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शाजिया ने जब दूसरी लड़कियों की तरफ देखा और इर्द गिर्द देखा जहाँ पर दूसरे लोग भी खड़े होना शुरू हो गए थे, तो वो नीचे उतर गई, क्योंकि वो मज़ीद तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। फयाज शाजिया को थोड़ी साइड पर ले गया और वहां जाकर उसने शाजिया को अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया कि वो शाजिया को बहुत पसंद करता है। जब इसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो शाजिया ने एक जोरदार थप्पड़ फयाज के मुंह पर दे मारा और बोली कि तुम्हें लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती और लड़कियों को पसंद करना आता है। ये कहकर शाजिया जल्दी से तांगे पर बैठी। इसके बाद वो लड़का वहीं पर खड़ा रहा। किसी की जरूरत ना थी इसको कुछ कहे, इसे कुछ पूछे। शाजिया इस बात पर बहुत हैरान थी। शाजिया सख्ती की हालत में तांगे पर बैठी और घर पहुंच गई। जब वो तांगे से उतरने लगी तो चाचा ने बोला कि बेटा, अभी घर जाकर कुछ मत कहना, मैं शाम तक तुम्हारे घर आऊंगा, फिर बात करेंगे। जब शाजिया घर वापस आई तो वो बहुत खामोश थी। सब घर वाले बेचैन हो गए उसकी खामोशी को देखकर। इसके अब्बू ने फिक्रमंद होते हुए शाजिया को पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम्हारा पर्चा ठीक नहीं हुआ? शाजिया ने बोला कि इसके सर में दर्द है और वो सोना चाहती है। घर में पहली बार शाजिया इस तरह खामोश हुई। पहले जब भी वो घर आती तो शोर करती, मैंने ये खाना है और ये नहीं खाना। आज उसने कुछ भी नहीं खाया था। सबको बहुत तअज्जुब हुआ। कमरे में जाकर शाजिया ने कहाँ सोना था, वो तो रो रही थी। आज के वाक़ये को लेकर इसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इसके साथ वो बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। शाम को जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो शाजिया को समझ आ गई कि चाचा आया है। फिर चाचे ने अब्बू और शाजिया के भाई से बात की तो घर में शोर मच गया, क्योंकि कोई भाई या बाप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाजिया को आज पहली बार अपने घर वालों से भी डर लग रहा था कि जाने इसके घर वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे। इतने में शाजिया के अब्बू ने उसको आवाज़ दी और बोला कि इधर आओ, मेरी बात सुनो। शाजिया डरी सहमी कमरे की तरफ गई तो उसकी अम्मी भी उसके साथ कमरे में चली गईं। चाचा वहां से जा चुका था। उन्होंने शाजिया से कुछ भी नहीं पूछा, बस इतना बोला कि आइंदा से तुम्हारा भाई तुम्हें कॉलेज लेकर जाया करेगा। इसके बाद शाजिया ने अपनी पूरी तवज्जो इम्तिहानात की तरफ दी, लेकिन कहीं ना कहीं फयाज की वो हरकत उसकी शख्सियत को अंदर से तोड़ रही थी। आज उसका आखिरी इम्तिहान था
اور اسے کالج جانے میں دیر ہو رہی تھی۔ اس کے بھائی کو بہت تیز بخار تھا، دوسرا بھائی کام سے کہیں دور گیا تھا، اس وجہ سے اس کو مجبوراً تانگے پر جانا پڑا۔ کیونکہ فیاض کو اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا تو اس کے دل میں اتنا خوف نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، کہیں نہ کہیں وہ ڈر بھی رہی تھی۔ امتحانات ختم ہو گئے تھے، اس وجہ سے آج سب لڑکیوں نے پروگرام بنایا تھا کہ وہ گھر تھوڑی دیر سے جائیں گی۔ شازیہ نے بولا کہ اس کو گھر جلدی واپس جانا ہے کیونکہ اس کی امی نے اس کو تاکید کی تھی کہ وہ پرچہ دے کر فوراً گھر واپس آئے گی، اور وہ اکیلی تانگے پر بیٹھ کر گھر کو روانہ ہو گئی۔ اچانک سے تانگے کے سامنے آ کر گاڑی کھڑی ہوئی اور شازیہ کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ گاڑی میں فیاض بیٹھا تھا، وہ تو جیسے اسی موقع کی تلاش میں کہیں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شازیہ نے جلدی سے اپنی نظریں نیچے کی طرف جھکا لیں۔ چاچی نے غصے سے فیاض کو بولا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ سنتے ہی جلدی سے گاڑی سے اترا اور وہ آگے کی طرف بڑھا۔ اس نے شازیہ کا زور سے ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کی طرف کھینچا۔ شازیہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ شازیہ کو کھینچتے ہوئے فیاض نے اپنی طرف کیا۔ اسی دوران چاچی نے فیاض اور شازیہ کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ فیاض نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے چاچے کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ خالی نہیں تھا بلکہ اس نے پستول پکڑ رکھا تھا۔ اس کی پستول دیکھ کر چاچا اور شازیہ دونوں گھبرا گئے۔ فیاض نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ تھوڑا سائیڈ میں آؤ، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، ڈرو مت۔ چاچا تانگے کے پاس کھڑا رہا اور شازیہ فیاض کے ساتھ تھوڑی دور گئی۔ فیاض نے وہاں شازیہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ شازیہ نے فیاض سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی پوری کوشش کی، تب ہی فیاض نے شازیہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ شازیہ کے پورے جسم کو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ فیاض نے شازیہ کو کہا کہ مجھ سے جتنا دور جاؤ گی میں اتنا قریب آؤں گا، مجھ سے دور مت بھاگو۔ شازیہ روتے ہوئی تانگے کی طرف دوڑی اور جلدی سے تانگے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے روتے ہوئے سارا سفر طے کیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ شازیہ کی امی نے اس کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا اور بولی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ شازیہ داڑیں مار کر رونا شروع ہو گئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد اس کی ابو اور بھائی نے بتایا کہ فیاض ایک ڈاکو ہے، پہلے وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا لیکن اب اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، وہ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی جان کی، تو وہ دوسروں کی عزت اور جان کی فکر کیوں کرے گا؟ انہوں نے بہت سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شازیہ کو اس کی خالہ کے گھر بھیج دیا جائے۔ اس کی خالہ سیالکوٹ میں رہتی تھی۔ شازیہ نے آگے کی تعلیم کا وہیں سے آغاز کر لیا۔ اس واقعے کی 6 ماہ بعد فیاض ڈکیتی کے دوران پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ شازیہ اب 2 سال بعد اپنے گھر واپس آئی۔ وہ پہلے جیسی شازیہ نہ تھی، اس کی شخصیت میں سنجیدگی اور عجب ٹھہراؤ آ گیا تھا، گویا کسی نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہو۔ فیاض کی وجہ سے اس کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی۔ اس میں شازیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اسے اپنے گھر والوں سے دور جانا پڑا۔ فیاض کو مرے ہوئے 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ لوگ اس بات کو دھیرے دھیرے بھول گئے تھے، پر اب شازیہ یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی کی تعلیم بھی خالہ کے گھر ہی رہ کر پوری کرے گی۔ شازیہ نے اب حجاب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اب پھر سے اس کی زندگی میں اس کی حسن کی وجہ سے کوئی مشکل نہ آئے، اس کے چہرے کو کوئی غیر مرد دیکھ نہ پائے۔ اسلام میں اسی وجہ سے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔
پردے میں رہنے سے عورت بہت سی مشکلات سے بچ جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے احکامات حکمت سے بھرے ہیں۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔